بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے اصول تفسیر کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے المقدمہ فی اصول تفسیر، اس کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے اس مقدمے کو تحریر فرمایا، اور سوال کے اندر کچھ چیزیں یہ بھی تھیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ تفسیر کو کیسے پڑھا جائے، ان کو ایسے کوئی کلیہ یا قاعدہ اصول بتلایا جائیں جس سے تفسیر کو پڑھنا آسان ہو، تفسیر کرنا آسان ہو۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مقدمہ کے اندر جو بہت ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جس پر ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سلف صالحین کا، مفسرین کا تفسیر میں جو اختلاف بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ تنوع، اختلاف تنوع کسے کہتے ہیں اور اختلاف تضاد کسے کہتے ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں بھی اور انواع بھی بیان فرمائی شیخ الاسلام نے۔ اس میں سے ایک جو قسم ہے یا ایک نوع جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف تنوع یہ بھی ہے کہ کوئی مفسر جو ہے کسی بھی لفظ کو جب بیان کرے تو اس میں اس بات کا احتمال ہو کہ یا تو یہ لفظ مشترک ہے یا پھر یہ متواتر ہے۔ لفظ مشترک اور لفظ متواتر اس آیت کے اندر اگر پایا جائے اور اس کی تفسیر میں جو ہے اختلاف نظر آئے تو وہ لفظ جو ہے، وہ تفسیر جو ہے وہ اختلاف تنوع کی ایک مثال ہوگی۔ مثلا مشترک یا مشترک اللفظی کسے کہتے ہیں؟ علماء جو ہے اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ متحد لفظہ واختلف معنیٰ، ایک لفظ کے کئی معنی ہوں۔ عربی زبان میں ایسا ہے کہ ایک لفظ ایک ہے اور اس کے کئی معنی موجود ہوتے ہیں۔ مثلا لفظ العین ہے تو عین عربی زبان میں ہم عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور عین کا لفظ جو ہے سونا اور چاندی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ مشترک ہے۔ تو کسی آیت میں اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو مشترک ہو اور ایک مفسر اس کا یہ معنی لیتا ہو، دوسرا مفسر اس کا یہ معنی لیتا ہو، تو وہ اختلاف تنوع ہے، اور اس میں راجح کیا ہے اور اختلاف اس کا مطلب کیا ہے، اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اختلاف تنوع کی مثال ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، تو لفظ قسورہ جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، اس کے ایک مطلب جو ہے وہ قناص، رامی یعنی شکاری بھی آتا ہے، اس کا ایک لفظ معنی، اور ایک جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ ہے شیر، اسد۔ تو یہاں پر اگر کوئی اس آیت کے بیان میں، تفسیر میں اگر کوئی اس کا معنی لے اس سے مراد شیر ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ شکاری ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کو کیسے، ایک تو بات شیخ الاسلام نے یہ فرمائی کہ یہاں پر اب راجح، قول راجح کی ضرورت ہے۔ کچھ سلف جو ہیں یہاں پر وہ کسی بات کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اسے جو ہے وہ ایک لفظ کے اندر کئی معانی جو ہے وہ اس میں سمو دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے شیخ عثیمین نے بھی یہ بات کہی ہے تفسیر کے اندر اپنے دروس میں اور تفسیر میں کہ حمر اہلی والوحشی، یعنی کہ جو گدھا ہوتا ہے، وہ جو زیبرا ہوتا ہے جو جنگلوں میں ہو، اور جو گدھا جو ہے جو جس کو مال برداری کے لیے استعمال کیا جائے، وہ یہ دونوں جو ہیں یہ شیر سے بھی اور شکاری سے بھی دونوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک قسم کا اعجاز پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے واللیل اذا عسعس۔ اب عسعس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا مطلب عسعس یعنی اقبل، رات کا آنا، اور ادبر، رات کا چلے جانا۔
قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللیل اذ ادبر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ اختلاف تنوع کی ایک مثال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اما لکونہ مشترکن و اما لکونہ متواتئن۔ متواتئ جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جو علم منطق میں کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے، اس کی تعریف لوگ یا منطق کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر یوں کرتے ہیں کہ هو اللفظ الذي يكون معناه موجودا في افراده وجودا متساويا، مطلب ایک ایسا لفظ، کلی لفظ، جامع لفظ جس کے اندر جو ہیں جو افراد، جو انواع موجود ہوں وہ سب ایک جیسی ہوں اور سب کا اطلاق ایک ہی چیز پر ہو۔ مطلب اس کا آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں اس کو، جیسے متواتر جو ہے لفظ انسان ہے، اب اس متواتر کے اندر انسان کے اندر زید بھی ہے مثلا، عمر بھی ہے مثلا، اور دوسرے اور کئی نام لے لیں جو جن کا اطلاق جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے اور ان کے نام مختلف ہیں۔ تو متواتر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی بھی دو مثالیں شیخ الاسلام نے فرمائی کہ متواتر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ متواتر یعنی ضمیر یحتمل رجوعہ الی اقصى من ذات، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیات جو ہیں وہ موجود ہوں اور اس میں الضمیر کا لوٹنا جو ہے وہ کس ذات کی طرف ہے، اس میں جو ہے کبھی کبھی اختلاف نظر آتا ہے، اور کچھ سلف جو ہیں مفسرین جو ہیں اس میں راجح بھی بتلاتے ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اب یہاں پر سلف جو ہیں وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے یعنی ضمیر راجع کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس سے مراد کون ہے؟ کہ ہوا ضمیر جو ہے راجع الی جبریل علیہ السلام ہے یا پھر الی اللہ سبحانہ وتعالی، الی اللہ عز وجل، کہ کون قریب ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات یا پھر جبریل امین۔ تو ایک جو ہے اس کی مثال جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ضمیر کا لوٹنا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بیان کر دیا جائے تو اس کے وصف میں یعنی متواتر ہو، اس کا لفظ جو ہے اس کے وصف میں جو ہے وہ اختلاف آیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر جو ہے، یہاں پر فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ مزدلفہ کی ہے، عرفہ کی ہے، یا پھر وہ پہلے سال محرم کی جو ہے وہ سال جب شروع ہوتا ہے اس کی پہلی فجر مراد ہے؟ تو یہ ہے اس بات میں اختلاف تنوع کی ایک مثال ہے کہ کبھی کبھی سلف جو ہیں وہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر۔ اب یہاں پر شیخ الاسلام نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ سب ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تحدید کی جائے اور کسی ایک کو جو ہے وہ راجح قرار دیا جائے۔ تو شیخ الاسلام نے یہاں پر اسی بات کی طرف جو ہے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اما لکونہ مشترکن فی اللفظ و اما لکونہ متواترا۔ اور یہاں پر ایک بات بھی شیخ الاسلام نے فرمائی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عرب لوگ عربی زبان کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فعل کو دوسرے فعل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جو کہ اس کا حقیقی اور صحیح معنی بنے۔ اس کو نحو کی اصطلاح میں تضمین بھی کہتے ہیں، التضمین النحوی، اور تضمین نحوی سے مراد یہ ہے کہ کوئی فعل قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا فعل کسی ایسے حرف کی طرف متعدی ہو جو بظاہر عربی زبان میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر وہ متعدی ہے اس حرف کی طرف۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام نے اس بات کو بہت اچھا بیان فرمایا ہے کہ تضمین جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، عین یشرب بہا، عین جیسے کہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، عین سے مراد یہاں چشمہ ہے، یشرب کہ پئیں گے، بہا اب پینا جو ہے، یشرب منہ یہ متعدی یہ فعل جو ہے وہ یشرب منہ ہوتا ہے کہ اس سے پینا، اس کے ساتھ پینا نہیں یہ متعدی ہوتا۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام فرمایا کہ یہاں پہ تضمین ہے، اور تضمین سے مراد ہے کہ یہاں پر یہ اس فعل کے ساتھ ایک حقیقی فعل اور
جو اس کا ہم معنی ہو لیکن وہ اس حرف کے ساتھ جو ہے وہ متعدی ہوتا ہو، جیسے عین یشرب بہا، عین یشرب و یروا بہا، کہ یہ چشمہ جو ہے وہ پانی پئیں گے جنتی اور اس سے جو ہے ان کی پیاس بجھے گی۔ اور بعض سلف نے لکھا ہے کہ یتلذذون، اس سے جو ہے وہ ان کو لذت ملے گی، یروا بہا و یتلذذون بہا۔ تو یہ تضمین نحوی ہے اور عرب کا ایک طریقہ ہے۔ اور جیسے قرآن مجید میں ایک اور مثال ہے اس کی، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ۔ اب السوال الی، جو سوال جو ہے وہ متعدی الی کی طرف نہیں ہوتا ہے بلکہ معا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے لفظ کے ساتھ۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہاں پر بھی تضمین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ لقد ظلمک بسؤال، تضمینی بسؤال ضمہ، کہ ظلم کیا اس بات پر اور کہ اس بھیڑ کو بھی، اس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا لے، ٹھیک ہے، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تضمین کی مثال ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ تضمین جو ہے وہ نحات اور نحوی جو ہمارے ماہرین ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے فقہا جو ہیں وہ مشہور ہیں، ایسے نحو کے بھی بہت سارے نحات مشہور ہیں، اور اس میں کچھ بصرہ کے ہیں اور کوفہ کے ہیں۔ تو جو بصرہ کے نحوی اور عربی زبان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تضمین قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہی جو دو مثالیں یا اور بھی مثالیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، بجائے اس کے کہ جو کوفہ کے نحوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عین یشرب بہا، کہ با سے مراد یہاں پہ من ہے۔ تو یہ جو با سے مراد من ہے، کوفہ کے جو نحات ہیں، نحوی جو عربی زبان کے ماہر ہیں، جو یہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ مرجوح ہے۔ راجح قول جو ہے وہ جو بصرہ کے رہنے والے جو لغت عربی کے ماہر ہیں، جو نحات ہیں، نحوی ہیں، ان کا مذہب اور ان کا جو طریقہ ہے وہ اس بارے میں صحیح ہے کہ یہاں پہ تضمین مراد ہے۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام نے یہ جو بات بتلائی ہے، اس کے علاوہ ایک مزید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف تنوع کی مثال اسی کے ساتھ فرمائی کہ جو سلف صالحین مفسرین جو ہیں، جب کسی لفظ کا معنی بیان کریں تو اس کا کوئی قریب کا معنی بیان کر دیتے ہیں جو اس کے بالکل قریب کا ہو، بعین ہی ویسا نہ ہو لیکن اس کے قریب ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں شیخ الاسلام نے قرآن اس میں کتاب میں بھی بتلائی ہیں، جس میں سے ایک مثال تو یہ بھی ہے کہ ان تبصل نفس بما کسبت، تو یہاں پر اس کی ایک مثال ہے، اور دوسری مثال جو ہے وہ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر ایک اور فرمائی کہ یوم تمور السماء مورا، یوم تمور السماء مورا۔ تو مورا جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے حرکت کرنا، کہ آسمان جو ہے وہ حرکت کرے گا، جبکہ مورا کا مطلب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حرکہ خفیہ و سریعہ، کہ تیزی کے ساتھ، اور بہت ہی ایسی حرکت جو تیزی کے ساتھ ہو کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہاں پر مفسرین نے جو ہے صرف حرکہ کہ حرکت کرے گا بتا دیا کہ اس کا یہ ہم معنی ہو، تو یہ بھی ایک اختلاف تنوع کی ایک مثال ہے۔ تو یہاں پر اب اختلاف تنوع کی مثالیں اور انواع بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے صرف اتنی ہی اس کی انواع بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اصول تفسیر کے اندر ایک اور اہم بات آگے چل کر بتلائی ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ اور اگلی نشست میں اس کے اوپر جو ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔